والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ صدق الله العظيم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن، سورہ یوسف، آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب، بانی و شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ ساہیوال، آپ کی یہ تفسیر ہے جس کا روزانہ کی بنیاد پر درس شریف پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پچھلے دروس میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ بھائی جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اسی بات کا تذکرہ تھا کہ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو ساتھ جانے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی بات کو آگے بڑھایا گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے ساتھ جو بات کی اس کا تذکرہ ہے۔ آج کی ان آیات کے تحت قبلہ بابا جی نے جو تحریر فرمایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے تو وہ گفتگو ہے جو بیٹوں نے اپنے باپ کے ساتھ کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین دلوایا کہ ہم کس طرح اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو اندیشہ تھا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے گا، اس کا تذکرہ کیا۔ تو بھائیوں نے کس انداز میں آپ کو اطمینان دلوانے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا تذکرہ کیوں کیا؟ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات دکھلا دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک بھیڑیا حملہ کرتا ہے۔
اب چونکہ یہ بات آگے چل کر ہونا تھی اور آپ نے اپنے اس علم سے جو اللہ نے نبوت کا علم آپ کو عطا فرمایا تھا، آپ نے اس کے ذریعہ سے اس کو جان لیا تھا، اس کی تشریح ہے۔ اور پھر بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غافل کی تشریح میں کہ بیٹوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم غافل رہو، تو اس کی تشریح میں بڑی خوبصورت باتیں جو ہے وہ تحریر فرمائی، آپ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائی لے کر چلے اور ان کا منصوبہ آپ کو قتل کرنے کا تھا، پھر ارادہ بنا کہ کسی اندھیرے کنویں کے اندر آپ کو ڈال دیا جائے، تو بچپنے کا عالم ہے، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام گھبراہٹ کی جو کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام اپنے پیغمبر کو کس انداز میں تسلی دی، اور اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں اپنے پیغمبر کی حفاظت کا انتظام جو ہے وہ فرمایا، تو یہ ساری باتیں آج کی اس درس شریف میں ہوں گی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون۔ بیٹوں نے کہا کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، پھل کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے، بے شک یہ بات مجھے غمگین کرے گی کہ تم اسے لے جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا لے اور تم بے خبر رہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ سب بیٹوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں، اس صورت میں تو ہم یقیناً خسارے میں ہوں گے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر جب اسے لے گئے اور اسی پر متفق ہو گئے کہ اندھیرے کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے عین اسی وقت یوسف کو وحی کی، گھبراؤ نہیں، تم ضرور انہیں اس فعل پر آگاہ کرو گے اور وہ تیرے مقام عالی کو نہیں سمجھتے۔ ان آیات کے تحت بابا جی قبلہ نے جو تحریر فرمایا، میں اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بابا جی فرماتے ہیں بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا جان یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ جنگل میں چہل پہل کرے گا، پھل کھائے گا، خوش و خرم رہے گا، آب و ہوا اور ماحول سے فائدہ اٹھائے گا۔ آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں، ہم مکمل طور پر اس کی نگرانی کریں گے۔ ہم تو ابھی سے ہی چھوٹے بھائی کے محافظ ہیں، وہاں بھی محافظ ہوں گے۔ اس گفتگو میں یوسف علیہ السلام تو خاموش رہے، آپ نے جانے یا نہ جانے کا ذکر نہ فرمایا۔ آپ اپنے والد سے جدائی کا ایک صدمہ ضرور محسوس فرما رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو مجھے یہ بات سخت غمگین کرے گی کہ تم اسے میرے پاس سے لے جاؤ۔ بیٹوں نے جب کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ واپس آ کر والد گرامی سے کہیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے معلوم کر لیا تھا یہ آ کر کیا کہیں گے،
تو فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے اسے بھیڑیا کھا لے گا اور تم اس سے غافل رہو۔ یعقوب علیہ السلام نے خدا داد علم سے جانتے ہوئے بھی بیٹوں سے سخت لہجہ اختیار نہیں کیا۔ یہ مقام نبوت کی شفقت ہے کہ بیٹوں کو صرف غافل فرمایا۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ بیٹو تم اس کے انجام سے غافل ہو، اس کی جزا و سزا سے غافل ہو۔ تم یوسف کی نیک بختی سے غافل ہو۔ تم اس سے غافل ہو کہ یوسف رسوا نہیں ہوگا۔ تم اس کے بلند و بالا مقام سے غافل ہو کہ اسے کیا برکتیں نصیب ہوں گی۔ تم اس سے غافل ہو کہ یہ تمہارے ساتھ کیا حسن سلوک کرے گا۔ شاید یعقوب علیہ السلام نے کچھ اور بھی فرمانا تھا، تو بیٹے بات کو کاٹتے ہوئے کہتے ہیں ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا لے، اور ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہم تو پھر بیکار ہوئے کہ یوسف کی حفاظت نہ کر سکے۔ ہم شیروں سے لڑ جانے والے یوسف کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ ہماری عمر کا تجربہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے اصرار اور درخواست پر یوسف علیہ السلام کو تیار کر کے ساتھ بھیج دیا، اور یوسف کو بھائیوں کے ساتھ چھوڑنے کچھ دور والد بھی آئے۔ کچھ دور تک بیٹوں نے یوسف کو لے جانے میں پیار کی حد کر دی۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کے فراق پر آہیں بھرتے واپس آ گئے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے، 6 یا 7 سال کی عمر ہے۔ سب بیٹے یوسف علیہ السلام کو مقام سکن پر لے گئے، پھر وہاں سے والتن جنگل میں لے گئے۔ وہاں ایک کنواں تھا، یہ کنواں کنعان سے 6-7 میل کے فاصلے پر تھا۔ یعقوب علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بہن زینب رو رہی تھی، والدہ غمزدہ تھیں۔ حالات کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام بھی روئے، اور پھر یہ رونا ایسا تھا جو 40 سال تک رہا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اتنا پیارا بیٹا ہے، اللہ رب العزت کی تقدیر کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا۔ یہ کس قدر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن اللہ کی رضا تھی، اللہ کی مرضی تھی، اس لیے آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ ورنہ جب حالات معلوم ہوں اور رب کریم نے علم بھی دیا ہو، تو یہ ایک پیغمبر ہی کی شان ہے کہ اتنے علم کے باوجود مستقبل کے حالات پر اللہ ان کو خبر بھی دے رہا ہے، اور پھر رب کا حکم بھی ہے، تو کس قدر حوصلے کے ساتھ اپنے بیٹے کو روانہ کر رہے ہیں۔ لیکن محبت تھی۔ پھر یہ جدائی جو 40 سال تک آپ پھر بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے بے مربتی، بے دردی کا مظاہرہ کیا۔ جب متفق ہو کر کنویں میں ڈالنے لگے تو یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا پریشان نہ ہو، تو انہیں بتائے گا جو کچھ کر رہے ہیں۔ یوسف آج یہ تیرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، انہیں تیرے مقام کی خبر نہیں ہے۔ کب جب وقت آئے گا تو ان کی زیادتیاں بتائے گا کہ تم نے یہ بھی کیا تھا، تم نے یہ بھی کیا تھا، تم نے یہ بھی کیا تھا، اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا تو اس کا بھی وہ بھی بتائے گا انہیں تیرے مقام کی خبر نہیں ہے۔ تو کس قدر اعلیٰ مقام کا بندہ ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں۔ بعض لوگوں سے ہمارے دل کے اندر
کوئی نہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ نے ان کو کتنا مقام دے رکھا ہو۔ لہٰذا یہ آیات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہر بندے کی قدر کرو، ہر کسی کو نگاہ کے ساتھ دیکھو۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کسی کا مقام سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن اللہ نے اس کو جو بلندی عطا کرنی ہو، پھر اس کی بلندی کو دیکھ کر بعد میں بندے کو پریشانی ہو، لہٰذا اپنے دامن کو ہر بات سے بچا کر رکھیں اور ہر کسی کی قدر کریں۔ پتہ نہیں کون شخص اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام رکھتا ہے، اور اللہ نے کس کے لیے کیا مقام جو ہے وہ متعین فرمایا ہے۔ تو بابا جی قبلہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ الہام فرما دیا، پریشان نہ ہو، تو نے بتائے گا جو کچھ کر رہے ہیں، اور وہ تیرے مقام سے بے خبر ہیں۔ یوسف تیرے ہی بھائی ایک دن تیرے پاس سائل کی حیثیت سے آئیں گے، اور تو انہیں اس واقعہ سے آگاہ کرے گا، وہ تیرے بلند و بالا مقام سے آشنا نہیں۔ یہ باتیں یوسف علیہ السلام کو بذریعہ الہام بتائی گئیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔